آخری زمانے میں آنے والے موعود کے علاقے، وطن اور بستی کے متعلق بھی بڑی وضاحت و صراحت سے پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ بائبل اور احادیث میں آنے والے موعود کا ظہور مشرقی علاقے سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ بائبل میں لکھا ہے، جیسے بجلی پورب مشرق سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موعود آخری الزماں کی بعثت کا علاقہ مشرق ہی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم ایک سفید مینارہ کے پاس دمشق کے مشرق کی جانب نازل ہوں گے۔ دراصل اس حدیث سے مراد دمشق کے مشرق میں نزول مسیح ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت یہاں بیان کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مشرق سے نکلیں گے اور مادی کی بادشاہت کے لیے زمین تیار کریں گے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ قادیان دمشق کے عین مشرق میں واقع ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے۔ یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا نام اور ملک بھی بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی اور وہ مہندی کے ساتھ ہوگی جس کا نام احمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس علامت کے مطابق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ ملک ہندوستان میں مبعوث ہوئے اور پیش گوئی کے مطابق آپ علیہ السلام کا نام احمد رکھا گیا۔ پھر احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے دوسرے نام کے متعلق بھی لکھا ہے، یعنی جب قافلے غلام کی بیعت کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ پھر لکھا ہے، بل غلام القائم، کہ غلام سے مراد امام مہدی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ امام مہدی کا نام غلام احمد ہوگا۔ اسی طرح ہندوستان کے قدیم باشندوں کو بھی قدیم زمانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے روحانی فرزند اور غلام امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی پیش خبری دی گئی، تاکہ تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ ان پر ایمان لے آئیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، ہندوؤں کے 18 پرانوں میں سے کل کی پران کو اس لحاظ سے اہمیت حاصل ہے کہ یہ پورا پران آخری زمانے یعنی کل یگ میں مبعوث ہونے والے کرشن اوتار یعنی مسیح کرشن یا کرشن ثانی کے بارے میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہاں اس کے پہلے منتر کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا پہلا لفظ ہی احمد ہے۔ احمد نے اپنے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت یعنی قانون، شریعت یعنی قرآن کو پوری طرح، پوری طاقت، پوری سمجھ و عقل سے حاصل کیا کہ میں اس سے سورج کی مثل ہو رہا ہوں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسے رشی کے مبعوث ہونے کی پیشگوئی پائی جاتی ہے جو اپنے سے پہلے ایک نہایت بلند ترین مرتبہ رکھنے والے، کامل عالمگیر اور دائمی شریعت لانے والے، افضل الرسل، مہارشی اور بے حد تعریف کے قابل شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند ہوگا، اور وہ اپنے روحانی باپ سے پوری طرح، پوری عقل، سمجھ اور طاقت کے ساتھ کامل شریعت حاصل کرے گا۔ اس کا نام
अहमद होगा। फिर यही नहीं, हमारे प्यारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बस्ती का नाम भी बताया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी एक बस्ती में जाहिर होगा जिसका नाम कुदा होगा। हदीस की एक और किताब बहारुल अनवार में भी इस मज़मून की रवायत मौजूद है, अलबत्ता वहाँ कुदा के बजाय कुरा लिखा है, जो कि सहुए कातब मालूम होता है। इस तरह हिंदुओं की मजहबी किताब अथर्ववेद में भी एक अजीम ऋषि की आमद के मुतालिक लिखा है, उस ऋषि के बहादुरी दिखाने का मकाम कदून होगा। खुदा, कदून और कादियान के अल्फाज में कोई इख्तलाफ नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानों में अल्फाज की शक्ल अमूमन बदल जाती है। ये बात हर एक को मुसल्लम है। मसलन उर्दू में यसू कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में जीसस, उर्दू में अमेरिका कहा जाता है जबकि अंग्रेज़ी में अमेरिका। लिहाजा जैसा कि बानी सिलसिला अहमदिया फरमाते हैं, पेशगोई में खुदा का लफ्ज भी आया है जो सरी कादियान की जानब इशारा है। पास तमाम मजमून इस हदीस का ये है कि वो मादी मौत कादियान में पैदा होगा। सो हर एक शख्स समझ सकता है कि ये बात मेरे इख्तियार में तो नहीं थी कि मैं इन किताबों में जो इस जमाने से 1000 वर्ष पहले शाया हो चुकी हैं अपने गांव कादियान का नाम लिख देता, बल्कि ये तमाम असबाब खुद खुदा ताला ने पैदा किए हैं ताकि वो अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को पूरा करे। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामूर और इमाम आया करते हैं उनको कबूल करना और ईमान लाना जरूरी होता है, क्योंकि तमाम बरकतें इनसे वाबस्ता कर दी जाती हैं और इनके बगैर हर तरफ तारीकी और जहालत होती है। जैसा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुदा के मुकर्रर करदा इमाम को कबूल किए बगैर मर गया, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी की बैत और अताअत करने के मुतालिक तालीम देते हुए फरमाया, जिसने इमाम मेहदी की अताअत की उसने मेरी अताअत की, और जिसने उसकी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। ज़हूरे महदिये आखिर ज़मां है, ज़हूरे महदिये आखिर ज़मां है। संभल जाओ के वक्ते इम्तिहान है। अगर पूछे कोई ईसा कहाँ है, तो कह दो उसका मस्कन कादिया है, तो कह दो उसका मस्कन